تو یو کیم انڈر مائی سورڈ. لڑائی ہو رہی تھی ابا, تم لڑ رہے تھے دوسرے سے, میں تمہارے پیچھے کھڑا تھا, میں چاہتا تو تمہاری گردن کاٹ دیتا. ابا سمجھ کے چھوڑ دیا, ابا سمجھ کے, فادر سمجھ کے. صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ بیٹا اس وقت میں تجھے دیکھ لیتا تو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, گردن کاٹ دیتا. تو رشتے حق و باطل کے جنگ کے بیچ, کیا کہنا, رائٹ اور رانگ کے بیچ, اسلام اینڈ فالس ریلیجن کے بیچ اگر اختلاف ہے تو پھر دین کو دیکھنے والا دیندار, رشتے داری کو دیکھنے والا دنیا دار. بے شک. ہم آپ کو ایک پرائیویٹ بات بتائیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی سے کہا تھا نا, تبت یدا ابی لہب وتب. کس سے کہا تھا؟ صحابہ کو پتا نہیں تھا نا. نبی کریم کے سگے چچا کو جہنمی, میں زوجہ کے, یہ تو اللہ نے جبریل سے کہا, جبریل نے نبی سے کہا. نبی نے سب سے کیوں کہہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ چچا, انہوں نے یہ دیکھا کہ رب کا کہنا سچا. ہولی پروفیٹ ڈیڈنٹ ہائیڈ, نبی نے چھپایا نہیں. یہ بڑا کڑا امتحان ہے. اسے پاس کرنے کے لیے بغیر تائید الہی, بغیر توفیق ربانی, اس امتحان سے کوئی گزر کر پاس نہیں ہو سکتا. یا تو میرے نبی نے ڈنکے کی چوٹ پر حق بات بولتے ہوئے چچا نہیں دیکھا, یا عباس علم بردار نے کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کر اپنا ماما نہیں دیکھا, یا شیخ الاسلام نے اسلام کے لیے اپنا بھتیجا نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے چن لیا. اگر کسی کو اس بات کا سہارا ہے کہ اس کی آرگنائزیشن کی پشت پناہی ہندوستان کا کوئی بہت بڑا طاقتور سیاسی لیڈر کر رہا ہے, تو کان کھول کر کے سن لے, ہمارا رہنما مجدد الفسانی امام ربانی ہے, جو اکبر جیسے ڈکٹیٹر سے ٹکرا سکتا ہے. تو یہ 5 سال کے حاکموں کی کیا ویلیو ہے؟ اسی لیے رسول پاک نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. ایک بات اور سن لو, کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ قرآن واقعی, قرآن کو ساتھی چاہیے, رائٹ, ایک کیمپینین چاہیے. ریزن یہ ہے کہ قرآن از سائلنٹ, اور ایک خاص خوبی قرآن کی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اور چونکہ اللہ بے نیاز ہے, صمد ہے, اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. اتنا بے نیاز ہے, قرآن ڈزنٹ کیئر اینی ون, ڈزنٹ کیئر اینی ٹرانسلیٹر. اگر کوئی ٹرانسلیٹر قرآن کا ٹرانسلیشن غلط کرے تو قرآن ہاتھ نہیں پکڑتا, ڈونٹ ڈو لائک دس, نہیں بولتا. بے نیاز کا کلام, وہ جانتا ہے نا کہ میرا غلط ترجمہ کر کے یہ خود غلط ہو جائے گا. تو قرآن روکتا نہیں, ٹوکتا نہیں. اسی لیے غلط تفسیرات چھپ گئی, غلط توضیحات چھپ گئی. اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے. غلط تفہیمات چھپ گئی, غلط تنقیحات چھپ گئی, کیونکہ تو حق پکڑتا نہیں. لیکن اسے پتا تھا
کہ اگر کوئی مردود سے جڑ کر مردودی ہو تو مدینے والے کی خوشنودی والا بھی ہے. اگر وہ غلط ترجمہ کر کے بے ایمان بنائے گا تو ایمان بچانے کے لیے کوئی کنز ایمان عطا کرے گا.